ہوائی اڈے تک جانے کے لیے انہیں 2 ٹیکسیاں کرنی پڑی جن میں اوشان کے 13 صندوق رکھے گئے تھے، اور یہ صندوق حال ہی میں اسرائیل نے CIA کی مداخلت کے بعد واپس کیے تھے۔ چکر کیا ہے لٹل فادر؟ اس مرتبہ ٹائیگر کے لہجے میں سنجیدگی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ بے نظیر نامی خوبصورت شہر جانے کا کوئی اہم مقصد ہے، اور یقیناً بہرام نے انہیں طلب کیا ہے۔ اسے یاد آ گیا کہ گزشتہ کئی ماہ سے اوشان بہرام کو اس تجویز پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جزیرہ فردوس کا تخت خود سنبھال لے اور صدر کا تختہ الٹ دے، لیکن ظاہر ہے کہ بہرام اور ٹائیگر نے کبھی اس تجویز کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اور اب ٹائیگر کو بے نظیر جاتے ہوئے اس حقیقت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ صدر بھی وہیں موجود ہے۔ 2 روز قبل بہرام نے ٹائیگر سے کہا تھا کہ وہ باقیہ جا کر وہاں کے حالات ٹھیک کرے۔ اس نے کسی مشین کا بھی ذکر کیا تھا، مگر ٹائیگر ابھی تک اوشان کے بھتیجے نوگان کی تلاش میں تھا، اس لیے اس نے باقیہ جانے سے انکار کر دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر اس پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ چارہ گر ہی سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ اس پر اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر ساتھ ہی کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر بہرام خود کو فردوس کا شہنشاہ قرار دے دے اور تخت پر بیٹھ جائے تو ٹائیگر باقیہ ضرور جا سکتا ہے۔ میں نے آج صدر مملکت سے گفتگو کا شرف حاصل کیا ہے، اوشان نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، اور صدر نے ہم دونوں کو چائے پر مدعو کیا ہے۔ ہم وہاں چائے پینے جا رہے ہیں، لیکن میں چائے نہیں پیتا اور نہ ہی آپ پیتے ہیں، ٹائیگر نے حیرت سے کہا۔ تب پھر بوتل سے دودھ پی لینا، میں انتظام کرا دوں گا۔ اوشان کا لہجہ بدستور سنجیدہ تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ فردوسی صدر مملکت ہمیں دعوت دے، کیونکہ میرے مسئلے پر بہرام سے اس کے درمیان سنگین اختلافات رہ چکے ہیں، جن کے بعد ہی چارہ گر سرکاری کنٹرول سے نکلی تھی۔ ٹائیگر نے بحث کے لیے نکتہ نکالا، لیکن اوشان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ شہزاد بھی خاموش ہو گیا، لیکن اس کی کھوپڑی مسلسل کلابازیاں کھا رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر اچانک ہی پوچھا، کیا آپ کو واقعی صدر مملکت نے فون پر گفتگو کا اعزاز بخشا ہے اوشان؟ شمشیر سناجو کے مالک سے کبھی جھوٹ کی توقع مت رکھنا، اوشان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو کیا ہم صدر مملکت سے ملاقات بھی کریں گے؟ کیا ہم ایوان صدر کے صدر دروازے سے داخل ہو سکیں گے؟ نہیں، لیکن صدر مملکت ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے خود موجود ہوں گے۔ ناممکن، ٹائیگر نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ صدر مملکت سے پہلے بھی ایک مرتبہ مل چکے تھے، لیکن اس ملاقات کا واحد مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ایوان صدر کے حفاظتی انتظامات ناکافی ہیں۔ وہ دارالحکومت پہنچے تو اوشان کے تمام صندوق فلک بوس بے نظیر ہوٹل کے شاندار سویٹ میں پہنچا دیے گئے۔ اسی روز 10:30 بجے وہ ایوان صدر کے نیلگوں کمرے میں موجود تھے، اور ملاقات کے لیے وقت کا تعین بقول اوشان کے خود صدر مملکت نے کیا تھا۔ ٹائیگر کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ صدر مملکت ملاقات کے لیے اسی کمرے میں تشریف لائیں گے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رات بھر انتظار کرنے کے بعد کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آنے والی عورت کی چیخو پکار پر صدر مملکت کے خصوصی دستے کے محاصرے میں آ جائیں گے، لیکن ٹائیگر کو اس دستے کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ تنہا بھی اس سے نمٹ سکتا تھا۔ اچانک کمرے کے باہر ایڑیاں بج اٹھی، پھر دروازہ کھلا اور ایک عام سے شخص نے دروازہ بند کرنے کے بعد خود ہی لائٹ کا سوئچ آن کیا۔ خوش آمدید حضرات۔ اس بظاہر عام سے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہی صدر مملکت تھے، اور پھر ٹائیگر نے ایک حیرت انگیز تقریر سنی۔ یہ تقریر اوشان کی تھی۔ وہ خوش آمدید حضرات کے جواب میں ملک کے ہر سابق صدر کا نام لے لے کر ان کی تعریفیں کر رہا تھا، اور ان کی تعریفوں کے حوالے سے موجودہ صدر کی بصیرت، ذہانت اور حب الوطنی کے قصیدے گا رہا تھا۔ صدر مملکت کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات جنم لے رہے تھے، کیونکہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک بوڑھا سا زرد رو شخص ملک کے 60 عدد صدر کے نام، ولدیت، جائے پیدائش اور ان کی خصوصیات اتنی روانی سے بھی بیان کر سکتا ہے۔ اوشان کی زبان رکی تو صدر مملکت نے اس سے اور پھر ٹائیگر سے مصافحہ کیا، جو اکتائے ہوئے انداز میں کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا۔ کیا تم فردوسی ہو نوجوان؟ صدر مملکت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں صرف انسان ہوں، عالمی شہری جناب عالی۔ شہزاد کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی خدمت انجام دینا نہیں چاہتے۔ میں انسانوں کے لیے خدمت کے فرائض ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، لیکن میں شخصی مقاصد کے لیے ہتھیار نہیں بن سکتا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں صدر محترم، اوشان نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ ابھی نوجوان اور جذباتی ہے، لیکن میں اس کی ہر خامی آہستہ آہستہ دور کر رہا ہوں۔ نوجوان، تمہیں انسانیت سے پیار ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج انسانیت کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ صدر مملکت نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دونوں کو باقیہ کی صورتحال، اپنی ایجنسیوں کی ناکامی اور باقیہ میں ایک دشمن ملک کے ایجنٹوں کی کامیابی کا ذکر کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشین سے انسانیت کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اوہ، ٹائیگر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اسے وہ تمام ایٹم، ہائیڈروجن اور نیوٹرون بم یاد آ گئے
جو صدر مملکت کی ہدایت پر بن رہے تھے۔ اس نے بہرحال ان بموں کا ذکر کر کے صدر کو شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں صدر محترم؟ اوشان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا ہم باقیہ کی ریاست کو فنا کرائیں؟ کیا ہم؟ نہیں، میں صرف وہ مشین اپنے دفاعی ماہرین کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایٹم بم اور خاموش رہو فرزند، اوشان نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ کیس صدر محترم براہ راست مجھے دے رہے ہیں، لہٰذا تم خاموش رہو۔ مشین کو باقیہ کے صدر کے نام سے منسوب کرنے والے اجتماع کو اسکاٹو نے عالمی کانگریس برائے سائنسی تحقیق کا نام دیا تھا۔ اس کانگریس میں اسکاٹو کے ان کاسالیسوں نے شرکت کی جو باقیہ میں یورینیم ملنے کی توقعات لے کر کئی مہینوں سے وہاں مقیم تھے۔ مشین کا نام اسکاٹو رکھ دیا گیا تو صدر اسکاٹو کانگریس کی عظیم کامیابی پر یہ پرمسرت اعلان کیا کہ ملک کی جیلوں سے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ باقیہ کی جیل میں 40 کوٹریاں تھیں، لیکن ان میں صرف 3 قیدی تھے، کیونکہ نظام فوری انصاف کے تحت ملزمان کو سرسری سماعت کے بعد یا تو پھانسی دے دی جاتی تھی یا انہیں تارکول کے ان تالابوں کے قریب کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا جہاں سے دنیا کو عالمی رصد کا 29% سفارٹ فراہم کیا جاتا تھا۔ اس جیل میں آنے والے قیدیوں کو معافی بھی ملتی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ قیدی $4000 وزارت انصاف کو بطور فیس ادا کرے۔ سزائے موت سے معافی کے لیے فیس $10,000 رکھی گئی تھی۔ عام معافی کے اعلان پر صدر اسکاٹو نے خود عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا اور باقیہ کی واحد سڑک پر دھول اڑاتی ہوئی گاڑیاں جیل کے باہر پہنچ کر رک گئیں اور صدر اسکاٹو اپنی کار سے مشین سمیت اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کا نیا وزیر انصاف اور دوسرے اعلیٰ حکام جن میں جرنیل بھی شامل تھے۔ وزیر انصاف جیل کے مرکزی دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اسے قیدیوں کی رہائی کے لیے صدر اسکاٹو کے اشارے کا انتظار تھا۔ اسی لمحے ایک غیر ملکی مندوب بھی نشے میں دھت سامنے آ گیا۔ وہ سائنسی تحقیق کی کانگریس میں شرکت کے لیے آیا تھا، مگر ہوائی اڈے جانے کا راستہ بھول کر شراب میں دھت جیل کی طرف نکل آیا تھا۔ اس نے صدر اسکاٹو کو دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ کون ہے؟ اسکاٹو نے تل ملا کر پوچھا۔ سائنسی کانفرنس میں آنے والے ایک وفد کا رکن، وزیر خارجہ نے جواب دیا، جو اسکاٹو کی کار کا شوفر بھی تھا۔ کیا یہ کسی اہم ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس کے ملک میں تیل نہیں نکلتا، اس کے ملک میں جاسوسی ادارے بھی نہیں ہیں اور اس کا ملک دوسرے ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت بھی نہیں کرتا۔ بھائیو، اسکاٹو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم نے عالم انسانیت سے محبت کے ناطے اپنے ملک میں قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن بعض لوگ ہماری اس رحم دلی کو کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ وہ کون ہیں بھائیو؟ وہ احمق ہیں، تمام جرنیلوں نے بآواز بلند جواب دیا۔ لیکن ہم کمزور نہیں ہیں، اسکاٹو نے زوردار آواز میں کہا، جس پر تمام جرنیل ہم کمزور نہیں چیخنے لگے۔ لیکن بعض لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، اسکاٹو نے اصرار کیا۔ ان سب کو پھانسی دے دو، سزائے موت دے دو عظیم رہنما، ہر جنرل نے بآواز بلند کہا۔ میں جمہوریت پسند ہوں، ورنہ اس ظالمانہ فیصلے کو کبھی قبول نہ کرتا۔ میں تمہاری خواہشات کا غلام ہوں میرے بھائیو، اسکاٹو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ سزائے موت کے بارے میں تمہارا فیصلہ قطعی ہے اور میں اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے غیر ملکی مندوب کی طرف دیکھا جو اب بھی کہکہ لگا رہا تھا۔ پھر اس نے نلکی کا رخ اس کی طرف کرنے سے قبل مشین کے مختلف ڈائل گھمائے تاکہ لوگوں کو یہ راز معلوم نہ ہو سکے کہ مشین محض 2 بٹن دبانے سے ہی کام کرتی ہے۔ وہ یہ احتیاط اس لیے کر رہا تھا کہ ہوس اقتدار میں مبتلا کوئی شخص مشین پر قبضہ کر کے اسے استعمال نہ کر سکے۔ 1.7 اس نے گرجدار آواز میں کہا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ 3 جرنیلوں کے ہونٹ اس طرح ہلے تھے جیسے وہ اسے رٹ رہے ہوں۔ اسے ان جرنیلوں سے خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا جن کے لب نہیں ہلے تھے۔ انہوں نے یقیناً دل ہی دل میں یہ دہرایا ہوگا۔ اسکاٹو نے ایک بٹن جس کا تعلق مشین سے نہیں تھا اور جس کی حیثیت محض نمائشی تھی 3 بار دبایا اور پھر بڑی پھرتی سے دونوں اصلی بٹن دبا دیے۔ مشین چلی اور پھر ایک سبزی مائل چمکدار شعاع نے غیر ملکی مندوب کو اچانک ہی اس کے کپڑوں سے غائب کر دیا۔ شعاع نکلنے سے قبل ہی اسکاٹو نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے چلاتے ہوئے کہا تھا، آہ میری قوت، اور اس شخص کو جس نے ہمیں کمزور سمجھا ہے لپیٹ میں لے جا۔ پھر قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تینوں قیدی باہر آئے تو وزیر دفاع نے ان کا استقبال کیا۔ عالم انسانیت سے اظہار محبت کا جذبہ لیے ہوئے حقوق انسانی کے علم بردار صدر اسکاٹو نے تمہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہتے ہی وزیر دفاع اسکاٹو کے پاس چلا گیا اور اس نے ایک سفید فام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ قیدی ایک برطانوی ایجنٹ ہے جناب عالی۔ برطانیہ کہاں ہے؟ اسکاٹو نے غصے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ برطانیہ کسی فرد کا نہیں بلکہ ایک بڑے ملک کا نام ہے۔
उसे ये भी बताया गया था कि इस जैसे दर्जनों एजेंट दारुल हुकूमत में मौजूद हैं और एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। फौज क्या कर रही है? स्काटो ने गुस्सीले लहजे में पूछा। हमारी फौज उन पर काबू नहीं पा सकती। हर मुल्क से उसके बेहतरीन जासूस आते हैं जो कत्ल करने में भी महारत रखते हैं और उनकी आमद का मकसद इस मशीन को ले जाना है। आस्टर होटल उन लोगों से भर चुका है। सबसे ज्यादा जासूस किस मुल्क के हैं? बारोश के। और फिरदौस, उनका सिर्फ एक आदमी है और उसके पास रिवॉल्वर भी नहीं है। गुड, तब फिर बारोशाइयों को मत छेड़ो और फिरदौसी को गिरफ्तार करके उस पर जासूसी के इल्जाम में मुकदमा चलाने के लिए 5 जज मुकर्रर करो जो सब के सब मुलजिम को जासूस करार देकर सजाए मौत दे दें। क्या सजाए मौत के बाद फिरदौसी की गड़ी मुझे मिल जाएगी मेरे आका? वज़ीर दिफा ने निहायत खुशामदाना लहजे में कहा। उसकी नजर एक भूरी जीप के करीब खड़े हुए दरमियानी उम्र के आदमी की गड़ी पर जमी हुई थी। यही फिरदौसी जासूस था और उसकी कलाई पर तलाई रोलेक्स घड़ी बंधी हुई थी। नहीं, रोलेक्स की चमक देखकर स्काटो भी थूक निगल कर रह गया। घड़ी बहा के सरकार जब्त कर ली जाएगी। मुकदमा उसी रोज शाम को ऐवान सदर में शुरू हुआ। 5 सीनियर और 5 बूढ़े जजों पर मुश्तमिल ज्यूरी बैठी और सब ने 3 सफेद फार्म बारोशाइयों को जज बनाया जिन्होंने फौरन फिरदौसी को फांसी की सजा सुना दी और सूरज गुरूब होने तक उस फिरदौसी बाशिंदे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जजों में से 2 बारोशाई सदर स्काटो की मशहूर आलम मशीन देखने के लिए बेचैन थे। इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने स्काटो से भी कर दिया, जिसने वादा किया कि वो उन्हें मशीन जरूर दिखाएगा। फिर उसने उन बारोशाइयों को अपने आदमियों के साथ भेज दिया। रात गए उसके आदमी ने इत्तला दी कि तीनों बारोशाई जज एक दूर दराज जजीरे में कत्ल कर दिए गए हैं। उसके साथ ही सदर स्काटो ने बारोशाई सफीर को तलब कर लिया और माहिदा दोस्ती की तजवीज़ पेश की, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके फौजी बारोशाई एजेंटों पर गालिब नहीं आ सकते। वो हर उस मुल्क का एहतराम करना जानता था जो बाकिया के फौजियों को मगलूब कर सकता हो। बाकिया और बारोश में माहिदा दोस्ती की खबर इस खबर के साथ जज़ीरा फिरदौस पहुंची कि वहां एक फिरदौसी को जासूसी के शुबे में फांसी दे दी गई है। जज़ीरा फिरदौस के अखबारात ने इस बात पर बड़ी लान तान की, क्योंकि फिरदौसी महकमे सुराग रसानी बाकिया में भी सरगर्मी अमल था और साथ ही इस अमर पर भी कड़ी नुक्ताचीनी की गई कि बाकिया के मामले में जज़ीरा फिरदौस की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है। फिरदौसी अखबारात और टीवी से जिस वक्त ये खबरें आ रही थी, एन उसी वक्त पोर्टर की गलती से एक संदूक बाकिया के हवाई अड्डे पर गिर गया। तुमने मेरा एक संदूक क्यों गिराया? ओशान पोर्टर से उलझ पड़ा। वो पोर्टर को बेहद नहीफ और जर्द रो नजर आ रहा था। उसके साथ टाइगर एक छोटा सा बैग लिए खड़ा था और उस बैग में उसके 2-3 जोड़े कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। अचानक कहीं दूर से आती हुई सदाई तबल बुलंद होने लगी। टाइगर गौर से सुनने लगा। इस आवाज में उसे अजीब और पुरस्रार सा तवाजुन महसूस हो रहा था। इस असना में ओशान को पोर्टर से उलझते देखकर बाकिया का एक फौजी कैप्टन भी वहां पहुंच गया। क्या बात है? कैप्टन ने ओशान पर रौब जमाने की कोशिश की। फिर उसने ओशान का फिरदौसी पासपोर्ट देखकर हकारत से रनवे पर थूक दिया। तुम फिरदौसी हो, मुझे तुमसे नफरत है, और तुम जर्द फिरदौसी हो, मुझे जर्द रंग से भी नफरत है। मेरा संदूक क्यों गिरा? इसकी सब्ज पॉलिश खराब हो गई है। ओशान ने एक बार फिर सख्त लहजे में पूछा। वो पोर्टर की तरफ मुतवज्जे था। मेरा एहतराम करो बूढ़े, तुम बाकिया की जवान मर्द फौज के कैप्टन से बात कर रहे हो। कैप्टन ने तिल मिलाकर कहा। ये वो मरहला था जब शमशीर सनाजो के मालिक ने अपनी लंबी लंबी उंगलियां गाउन में छुपा ली थी। अब उसकी आवाज बहुत नरम और बेहद प्यारी हो गई थी। आह, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारी दिलकश आवाज सुनने के लिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। क्या मतलब? कैप्टन ने चौंक कर पूछा। क्या मैं ये संदूक इस बूढ़े के सर पर दे मारूं? पोर्टर ने कैप्टन से पूछा। पोर्टर की उम्र 22 साल थी और उसकी रंगत चमकदार स्याह थी। कद में वो ओशान से 18 इंच ऊंचा था। खुद कैप्टन भी पोर्टर के मुकाबले में पस्ता कद लग रहा था। 1 मिनट, जल्दी मत करो। कैप्टन ने अशारिया 4-5 के पिस्तौल पर हाथ रखते हुए पोर्टर को हिदायत की। तुम क्या कहना चाहते हो बूढ़े मेंढक? यही कि मैं अच्छा गा सकता हूँ। अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा, ओशान ने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और आज तुम जज़ीरा फिरदौस का कौमी तराना गाओगे, और इतनी दिलजमी से कि ज़ेरो ज़बर का फर्क भी नहीं मिलेगा। मैं बदजुबान लोगों की जुबान निकाल फेंकता हूँ जर्द बूढ़े, कैप्टन ने गुस्से से बल खाकर कहा। उसकी हालत दीदनी थी। नहीं, तुम अपनी जुबान बाद में खुद निकालोगे, ओशान ने नरम लहजे में जवाब दिया। अब वो जो कुछ करने जा रहा था उसके लिए महारत और नफासत दोनों की जरूरत थी। टेप और वीसीआर कैसेटों से भरा हुआ संदूक पोर्टर के सर पर रखा हुआ था। ओशान ने कदरे खम होकर पोर्टर के दोनों घुटनों पर इस तरह थप्पड़ मारे जैसे दस्ते शफकत फेर रहा हो। कैप्टन को यकीन हो गया कि अब पोर्टर वो संदूक बूढ़े के सर पर दे मारेगा, लेकिन फिर उसने वो मंजर देखा जो उसकी आंखें पहले कभी नहीं देख सकी थी।
پوٹر کا قد اچانک 18 انچ کم ہو گیا۔ اس کی پنڈلی سے پیر تک کے حصے ٹوٹ کر ادھر ادھر گر گئے۔ پھر اس کی کمر جھکی۔ پوٹر کا چہرہ خوف کی شدت سے بگڑ گیا اور وہ اوشان کو بے یقین نظروں سے دیکھنے لگا جو اب اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ یکایک پوٹر کا منہ چیخ مارنے کے لیے کھلا، لیکن اچانک ہی صندوق اس کے سینے پر آ گرا اور چیخ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔